بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل چل رہے ہیں۔ ہونٹ پر آئے ہوئے تھوک کو چاٹ لیا تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلغم باہر آ گیا، اگر اسی کو نگل بھی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوک آ گیا ہے ہونٹ کے اوپر، اگر اس کو چاٹ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ اس میں قے کا ہے۔ قے یعنی وامٹ ہوتی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے قے کی اور وہ بھی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کنٹرول نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر، باہر ہی آ جائے سیدھی۔ منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور منہ بھر کر نہ ہو، اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اگر اس نے جان بوجھ کر کی تو، اگر ایسے ہی ہو جائے بغیر اختیار کے تو چاہے جیسی بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کو قے ہو رہی تھی، وامٹ ہو رہی تھی، اور اس نے اس کو اندر واپس نکل لیا، تو اگر بغیر ارادے کے اس نے لوٹا لیا ہے اس کو، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہیں خراب ہوگا، چاہے پھر وہ منہ بھر کر ہو یا اس سے کم ہو۔ لیکن اس کو روزہ معلوم بھی ہے، جان بوجھ کر لوٹائی، اگر وہ منہ بھر کر سے کم ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کر ہو اور چنے کے برابر بھی اس نے واپس لوٹا دی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باریک مسئلہ ہے روزے کا، جب بھی قے کا مسئلہ پیش آئے تو پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب شکیں یاد نہیں رہے گی کہ کس شک پر کیا ہوتا ہے، کس پر کیا ہوتا ہے۔ تو علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر رابطے کے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر کسی کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے اور ایسیڈیٹی کی وجہ سے وہ کھٹی کھٹی ڈکار آتی، وہ باہر آتا ہے، وہ تیزاب والا جو پانی آتا ہے باہر، یا ڈکار میں کچھ کھانا نکل جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ پھر خود بخود وہ واپس حلق میں بھی چلا جائے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ ارادے کے ساتھ اس کو نگل گیا ہو تب بھی اس سے کچھ نہیں، وہ منہ بھر کر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کام چل جائے گا۔ کسی چیز کو صرف زبان سے چکھا اس نے اور نگلا نہیں، وہ حلق سے نیچے نہیں اتارا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا کرے، کسی کا ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ ظالم ہے، اگر مغزماری کرتا ہے کہ ذرا بھی نمک مرچ کم ہوگا تو لڑائی ہو سکتی ہے، گالیاں دے گا، الٹی سیدھی باتیں بکے گا، کچھ بھی بول سکتا ہے، تو پھر اگر عورت کو اگر چکھنا پڑے تو چکھ لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب چھوٹا بچہ بغیر چبائے نہ کھا سکتا ہو اور کوئی نرم چیز بھی میسر نہ ہو تو لقمہ اگر ماں چبا کر دیتی ہے تب بھی کوئی مکروہ نہیں ہے، چبا کر دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ اور کوئی شکل نہیں ہے اس کو کھلانے کی اور نرم کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو یہ کر سکتی ہے۔ ایک شخص رات میں روزے کی نیت کر کے منہ میں پان یا تمباکو کو دبا کر سو گیا، پان کھایا تھا منہ میں تھا اور آنکھ لگ گئی اس کی، تمباکو کھا رہا تھا اور ایسا ہی کھا رہا تھا اور سو گیا، آنکھ کھلی تو سیدھی فجر کی اذان ہو رہی تھی، صبح ہو گئی، اب منہ میں پان ہے ابھی یا تمباکو ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہے اس کو۔ دانت سے خون نکلا، ہوتا ہے کبھی کبھی دانتوں میں مسوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی تو دانت سے کبھی کبھی کوئی چیز انگلی گھماتے ہیں یا کلی کرتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے اس وجہ سے خون نکل جاتا ہے، کبھی دانت سے خون نکلا، تھوک کے ساتھ اس کو وہ نکل گیا، خون کو بھی نکل گیا، تھوک بھی چلا گیا اندر۔ اب اگر حلق پہ جانے کے بعد یہ محسوس ہوا اس کو کہ میرے منہ میں خون ہے،
حلق میں اس کو خون کا ٹیسٹ آیا تو گیا اس کا روزہ، کفارہ نہیں۔ لیکن اگر خون کا ٹیسٹ نہیں آیا، اس کو معلوم ہوا کہ تھوک زیادہ تھا خون کم تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی مطلب سمجھنے کا طریقہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ حلق میں جانے کے بعد ٹیسٹ کس کا آ رہا ہے، خون کا آ رہا ہے یا تھوک کا آ رہا ہے۔ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ خون لگ رہا ہے اندر، تو سمجھ لو کہ خون زیادہ تھا تھوک کم ہے۔ روزے میں دانت نکلوانا پڑے، کوئی وجہ سے دکھ رہا ہے، درد کر رہا ہے اور برداشت سے باہر ہے اور نکالنا پڑے تو دانت نکلوا سکتے ہیں، نکلوا تو سکتے ہیں، جائز ہے مجبوری ہو تو۔ لیکن اس وقت اگر کوئی خون نکلتا ہے وہ حلق میں نہیں جانا چاہیے، اگر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، سحری کے وقت مختلف قسم کی چیزیں کھائی سحری میں اور وہ دب گئی، وہ دانت میں رہ گئی، اب اسے نکل گیا، وہ صبح میں فجر بعد یا ظہر کے وقت یا نیند سے اٹھ کر وہ نکلی دانت میں سے اور اس کو نکل گیا۔ اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی سمجھنا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس چیز کو منہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا پھر اسے نگل لیا تو چاہے وہ چنے کے دانے سے کم ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کو باہر نکالا پھر وہ اس کو نکل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حلق میں دھول ہے یا مکھی ہے یا دھواں، ایسی کوئی چیز داخل ہو جائے حلق میں، کبھی آپ ایسے کھڑے تھے اور دھول سے اب منہ کھلا تھا اور مکھی چلی گئی، مچھر چلا گیا مثال کے طور پر، یا دھواں بغیر ارادے کے چلا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن کل بتایا تھا کہ دھواں ہو، بتی ہو، لوبان ہو، اس کو جان بوجھ کر اگر داخل کرے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ بارش کا قطرہ اگر حلق میں چلا گیا تو اس سے بچ سکتا تھا انسان، نہیں بچا نا بارش کے قطرے سے، تو وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ہر حالت میں فاسد ہو جائے گا، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو چاہے وہ بغیر ارادے کے ہو، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے، وہ بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ ارادے سے اگر اس نے داخل کیا پانی کو، باقاعدہ ایسا منہ کیا اور منہ میں لے لیا اور حلق میں چلا گیا تو پھر روزے کی صرف قضا نہیں، کفارہ بھی دینا پڑے گا، کفارہ بھی لازم ہوگا اور کفارہ بڑا سخت ہے۔ اسی طرح آنسو یا پسینے کے ایک دو قطرے منہ میں داخل ہو جائے، آنسو یا پسینے کے ایک دو قطرے منہ میں داخل ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہو کہ سارے منہ میں اس میں ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے چونکہ آنسو جو ہوتا ہے عام طور پر وہ نمکین ہوتا ہے، کھارا، تو کھارا پن محسوس ہو رہا ہے اگر اس کو حلق میں اور جمع کر کے اس کو نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منہ میں پورا جو ہے کھٹاس لگ رہی ہے، کھارا پن لگ رہا ہے اور پورے کو جمع کر کے وہ نگل گیا، منہ حلق میں اتار دیا اس نے، تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔